إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا مالک خالق پروردگار ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے ماہ محرم کے احکام، فضائل اور اس کے اندر انجام دیے جانے والے خرافات کے تعلق سے. انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق وقت جتنی اجازت دے گا اس اعتبار سے میں اپنی بات رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں موضوع کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں جس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے. وہ 4 مہینے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اپنے الفاظ میں کچھ یوں کیا کہ ان ابی بکر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان اخرجه البخاری في کتاب التفسیر.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمانہ وہیں پہ گھوم کر کے آ گیا جہاں پر وہ تھا جب سے اللہ رب اور یہ چیز اسی دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، دوسرا مہینہ ذوالحج کا ہے، تیسرا مہینہ محرم کا ہے، چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کی تعین کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ نے اپنی حدیث سے ان 4 مہینوں کی تعین اور تحدید کر دی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں. ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، دوسرا ذوالحج کا مہینہ، تیسرا محرم کا مہینہ، چوتھا رجب کا مہینہ. یہ مہینے اہمیت کے حامل ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں. اس مہینے کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنا، جرائم کا ارتکاب کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس میں جو گناہ انسان کو ملتا ہے اس کا تناسب اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال کے اور مہینے میں گناہ کرنا، گناہ کرنے سے اسے گناہ نہیں ملتا ہے، بدکاری کرنے سے اللہ کے ہاں گناہ نہیں لکھا جاتا، ایسا نہیں ہے. غلط کام سال کے 12 مہینوں میں وہ غلط ہے، ناجائز ہے، اللہ اس پہ گناہ لکھتا ہے. لیکن ان 4 مہینے میں اگر کوئی آدمی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایک گناہ کرتا ہے تو کئی گناہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بڑھا دیتا ہے. اس وجہ سے میرے مسلمان بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کا احترام کریں، اس کی تقدس و حرمت کو پامال نہ ہونے دیں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں. یہ پروردگار کا مہینہ ہے. یہ جو محرم کا مہینہ جس کے اندر ہم اور آپ بے شمار خرافات انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے حدود کی پاسداری کیا کرو، اللہ کے حدود سے تجاوز مت کرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جو جناب محمد رسول اللہ نے اعمال بتائے ہیں ان اعمال کو انجام دو. آؤ میں آپ کو اس حدیث کی طرف لے کر کے چلتا ہوں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے محرم کو اپنا مہینہ قرار دیا. حدیث آپ کے سامنے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل اخرجه مسلم فی کتاب الصيام. مسلم شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بیان فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر، ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ جن روزوں کو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شہر اللہ المحرم، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے اس مہینے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نسبت سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں. اللہ نے اس کی نسبت، محرم کی نسبت اپنی طرف کی. یہ اس کی دلیل ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، بہت برکت والا ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محرم کے روزے اتنے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں تو اللہ کے رسول نے شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ کیوں رکھے؟ اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے. اہل علم نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فضیلت زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی فضیلت کا علم ہوا ہو. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یہ روزے نہ رکھے ہوں. اور ایک تیسرا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول شعبان کے روزے رکھتے تھے، یہ اللہ کے رسول کا فعل تھا اور اللہ کے رسول نے آرڈر کیا. اللہ کے رسول یعنی حدیث قولی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل اور ثواب کے اندر سب سے زیادہ جن روزوں کو اہمیت حاصل ہو روزے کون ہیں؟ محرم کے روزے.
وہ روزے کون ہیں؟ محرم کے روزے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پھر عرفہ کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، عرفہ ہی وہ بھی حرمت والے مہینے میں، وہ بھی حج کے ایام میں، حج کے دوران میں، اور عرفہ کے دن کو اللہ نے کہا پورا حج عرفہ ہی ہے، اور عرفہ کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے یہ ہمارے بندے بیٹھ کر کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ جس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اور بعد میں عرفہ کا بھی روزہ پڑتا اور بعد ہی میں محرم کا بھی روزہ پڑتا، بعدیت میں اتفاق ہے، افضلیت کے اندر عرفہ کے روزے کو فضیلت حاصل ہے۔ جو فضیلت عرفہ کے روزے کو ہے وہ فضیلت محرم کے روزے کو نہیں ہے۔ آئیے اس حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ والسنۃ التي بعدہ اخرجہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ابو قتادہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ عرفہ کا روزہ مجھے پوری امید ہے کہ اس عرفہ کے ایک روزے سے اللہ رب العالمین ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ کو معاف کر دے گا، یعنی 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین عرفہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور محرم کے روزے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اس حوالے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے کہ نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے سے، عاشورہ کے روزے سے، یعنی 10 محرم الحرام کے روزے سے مجھے امید ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ایک سال پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، یا معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا، محرم کے روزے سے اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عرفہ کا روزہ افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ عرفہ کا روزہ افضل ہوا، اور مفضول کون ہوا؟ محرم کے روزے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے روزے، عاشورہ کے روزے یہ واجب ہے یا مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، کیا ہے اس کا حکم شریعت اسلامیہ کے اندر؟ تو اس کے اندر 2 کنڈیشن ہیں۔ پہلے 10 محرم الحرام کے روزے واجب تھے، لیکن جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو عاشورہ کے روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ رکھو یا نہ رکھو گے تو ثواب یہ ملے گا، اللہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر نہیں رکھو گے تو شریعت کے اندر گناہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس کے روزے یعنی 10 محرم الحرام کو جو روزہ نہ رکھے وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں شریعت میں گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اس پہ جناب محمد رسول اللہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت قریش تصوم عاشورا فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلما هاجر الى المدینہ صامه وامر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه اخرجہ مسلم فی کتاب الصیام۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ بھی عاشورہ کے روزے رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ فلما فرض شہر رمضان، جب رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے عاشورہ کا روزہ ترک کر دے، اور فضیلت اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ 1 سال کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امرا یعنی حکم دیا اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا، اور لفظ امر جو ہے یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے
فرض کر دیے تو اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا، جو چاہے رہے جو چاہے نہ رہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یا امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ اور تصور ہے کہ ہم 10 محرم کو روزے اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے سردار، نبی کے پھول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان سے کھانا روک دیا گیا، ان پر سے پانی کو روک دیا گیا، کھانے اور پینے پہ پابندی لگا دی گئی، اور پابندی لگا کر کے بے دردی کے ساتھ مظلومانہ انداز میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اسی شہادت کی بنیاد پہ، اسی قتل کی بنیاد پہ 10 محرم الحرام کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، حسین سے محبت ہونا یہ ایمان کی دلیل ہے، وہ حسین سے نفرت کرنا یہ انسان کے کفر کی دلیل ہے، یہ انسان کے بغض عناد کی دلیل ہے۔ اور حسین سے محبت کرنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے محبت میں جھوٹے ہو۔ ہر انسان کو جو بھی کلمہ پڑھا ہے تو نبی کا امتی ہے، اسے حسن و حسین سے محبت ہے۔ جسے حسین سے محبت نہیں، اللہ کی قسم اسے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اور جو حسین سے نہ محبت کرے وہ نبی کا محبوب نہیں، نبی اس کے نگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو حسین اور حسن سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور حسن و حسین سے بغض رکھنا یہ انسان کے کفر کی دلیل ہے، انسان کے کفر کی دلیل ہے۔ لیکن جو آپ کا یہ تصور ہے کہ ہم روزے اس بنیاد پہ رکھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، بھوکے پیاسے، اس وجہ سے ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں گے، میرے بھائی یہ سراسر تصور باطل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی یہ سوچتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ عاشورہ کے روزے، 10 محرم الحرام کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آئیے اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آپ کے سامنے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ واليہود تصوم عاشورا فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا اخرجہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھے ہوئے ہو آج؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن موسیٰ غالب ہوئے تھے فرعون پہ، بنو اسرائیل کو غلبہ اللہ نے عطا کیا تھا فرعونیوں پر، فرعونیوں کے ظلم اور جبر سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دلایا تھا۔ اسی خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے ہم یہودی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم موسیٰ کے پیروکار اور متبع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بات یہ ہے تو ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ تم لوگ موسیٰ کے زیادہ حقدار ہو ان پلید یہودیوں سے، لہذا تم بھی روزہ رکھو اور میں محمد میں بھی روزہ 10 محرم الحرام کو رکھوں گا۔ اور اگر میں آئندہ زندہ رہا، ایک دوسری روایت ابن عباس سے مروی ہے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں زندہ رہا، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، میں 9 کو روزہ رکھوں گا۔ اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ محرم کے روزے اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو، موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے جرم و جبر سے نجات دیا تھا۔ اس بنیاد پہ روزہ رکھا جاتا ہے، نہ کہ شہادت حسین کی بنیاد پہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ محرم الحرام کے روزے رکھنے کے حالات ہیں۔ اس کی پہلی کنڈیشن یا پہلی حالت یہ ہے کہ سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ آدمی 9, 10, 11 کو روزہ رکھے، یہ نمبر 1 پہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ 9 اور 10 کو روزہ رکھے،
اور اخیر میں کیا ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں. اور صرف 3 روزے ہی نہیں رکھنے چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث گزر چکی آپ کے سامنے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اس حدیث کی عمومیت سے یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں انسان کو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. 3 ہی روزے پر اکتفا نہ کرے, جتنا وہ چاہے مہینے کے اندر روزہ رکھے, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو ثواب ملے گا. تو محرم کے روزے مشروع ہیں, صرف 3 ہی دن نہیں, 9, 10, 11 ہی نہیں. آدمی جتنا چاہے 1 سے لے کر کے 30 کے بیچ میں جتنا جی چاہے وہ روزہ رکھ کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح سے محرم الحرام کے مہینے میں بے شمار بدعات و خرافات رائج ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر. اس میں سے پہلی بدعت کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہمارے بھائی واٹس ایپ کے ذریعہ سے مبارکبادی دیتے ہیں, نیا سال مبارک ہو, ہیپی نیو ایئر. اور اگر کوئی عرب سے آ گیا ہو تو کہتا اہنئکم بحلول الشہر الجدید, کہ میں تمہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں نئے ماہ کی آمد پر. یہ سراسر نقالی ہے نصرانیوں کی, یہ مشابہت ہے اس کے اندر. نصارہ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں, یہاں تک کہ ائمہ اربع مذاہب فقہیہ کے جو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد اور ان کے متبعین میں سے کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی نے محرم کے آنے پر مبارکبادی اپنے بھائی کو دیا ہو. تو یہ مبارکبادی ہیپی نیو ایئر یہ سراسر غلط ہے, ناجائز ہے. اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ نصرانیوں کی طرف سے کہ جب ان کے یہاں یوم عیسیٰ کے پیدائش کا دن بناتے ہیں تو کیا ہیپی نیو ایئر, تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. دوسری خرافات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے, گال پہ تماچے مارے جاتے ہیں, سینہ کوبی کی جاتی ہے, گریبان چاک کیا جاتا ہے. اسلام کے اندر یہ سارے کام حرام اور ناجائز ہیں. اس کی حرمت کی دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ عن ابن عباس عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اخرج البخاری فی کتاب الجنائز. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس منا من لطم الخدود, اس کا تعلق شریعت مصطفی سے نہیں ہے, اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, نبی کے طریقے سے وہ ہٹا ہوا ہے. کون؟ من لطم الخدود, جو اپنے گالوں پہ تماچا مارے, وشق الجیوب, سینہ کوبی کرے, اپنے سینے کو پھاڑے, اپنے سینے کو چاک کرے, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کی پکارے. جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, اس کا تعلق محمد سے نہیں ہے, محمد کی شریعت سے اس کا تعلق اور رشتہ ناتا نہیں ہے, جو اپنے گال پہ تماچے مارے, اپنے گریبان کو چاک کرے اور ساتھ ہی ساتھ جاہلیت کی پکارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت مسند بزار کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنت عند المصیبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو آواز ایسی ہیں جس پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر لعنت ہے. رن مزمار عند نعمت, خوشی کے موقع پر میوزک کا اہتمام کرنا, گانے باجے کا اہتمام کرنا, ایسا جو شخص کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں لاملعون ہے, لعنتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں. اور اسی طرح سے رنت عند المصیبہ, مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت رونا دھونا, گریبان چاک کرنا, ماتم نوحہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا یہ ملعون کام ہے, لعنتی کام ہے. جو شخص کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے. ملعون کا مطلب وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. ایسے شخص کو اگر کسی سے کہا جائے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے دور, اللہ کی رحمت سے
دور ہو. اور اللہ کی رحمت اتنی عظیم چیز ہے میرے بھائی. موضوع سے ہٹ کر کے ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے اندر آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت کی کتنی اہمیت ہے. ہم نماز پڑھ کر کے اللہ کی جنت کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں. روزہ رکھ کے اللہ کی جنت نہیں ملے گی. صدقات کر کے اللہ کی جنت نہیں حاصل کر. دنیا کی تمام نیکیاں تم کر کے اللہ کی قسم اللہ کی جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ شامل حال ہو جائے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لن ينجي احد منكم عمله يوم القيامه قيل ولا اياك يا رسول الله قال ولا اياي الا ان يتغمدني الله برحمه منه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں سے کسی کا اعمال اسے نجات نہیں دلا سکتا اللہ کے یہاں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ولا اياك يا رسول الله, اے اللہ کے رسول آپ کو بھی آپ کا اعمال نجات نہیں دلا سکتا اللہ کے یہاں. جناب محمد رسول اللہ نے صحابی سے کہا تھا اللہ کی قسم مجھ محمد کو مجھے بھی یعنی محمد کو بھی اس کا اعمال اللہ کے ہاں نجات نہیں دلا سکتا الا ان يتغمدني الله برحمت منه. یہ محمد اسی وقت اللہ کے ہاں نجات پا سکتا ہے جب اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے اپنے سائے تلے. بغیر اللہ کی رحمت سے جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں, ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو یہ دو کام کرنے کی وجہ سے میوزک کے خوشی کے مواقع پر میوزک کے اہتمام کی وجہ سے اور مصیبت کے وقت رونے دھونے کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور چلے جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ پرہیز کریں. یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں. اور نوحہ جو کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے گریبان کو جو چاک کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہوئی ہے. آئیے ترمذی کے حوالے سے وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ من امر الجاہلیہ وان النائحۃ اذا ماتت ولم تتب قطع اللہ لها ثيابا من قطران او درعا من لهب النار. اخرجه الترمذی فی ابواب الجنائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی روایت ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہا کہ النیاحۃ من امر الجاہلیہ, نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے, جاہلیت کی باتوں میں سے ایک بات ہے, جاہلیت کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. اور نوحہ کرنے والا گریبان پھاڑنے والا, گال پہ تماچے مارنے والا, رونے دھونے والا, وَإِنَّ النَّائِحَةَ اور نوحہ کرنے والا مرد ہو یا عورت وہ مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کیا, توبہ کیے بغیر مر گیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر تارکول کے کپڑے اس کے لیے کاٹے جائیں گے. تارکول کے کپڑے, تارکول ڈامر کو کہہ لیں, ڈامر کو تارکول کہا جاتا ہے. ڈامر کے کپڑے, ڈامر پہ اگر کوئی آگ لگا دے, ماچس لگا دے تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب جلنا وہ شروع ہو جاتا آپ پانی بھی ڈالے تو نہیں بجھتا ہے. آپ نے اندازہ کیا ہوگا, اس پہ دیکھا ہوگا. کپڑے اللہ کٹوائے گا جہنم, اور وہی کپڑا اللہ رب العالمین اس کو پہنائے گا. یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ کے شعلوں کا ایک کپڑا بنایا جائے گا, وہ کپڑا اس کے تن بدن جسم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا. اسی طرح سے 2 منٹ میں آپ کا اور لوں گا. ایک آخری چیز جو اس مہینے کے اندر خرافات کی شکل میں, بدعات کی شکل میں لوگ انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کے نفوس پر یا اسی طرح سے صحابہ کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے, ان کی عدالت کو مجروح کیا جاتا ہے, تنقید کے خراب پہ انہیں رکھا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہے, خاص طور سے بعض صحابہ کرام کو جن کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ وقت نہیں ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت پہ آپ کے سامنے میں تقریر کروں. انشاءاللہ پھر کبھی اگر زندگی کے اندر موقع ملا تو امیر معاویہ کی منقبت اور فضیلت پہ بات ہو جائے گی. لیکن میں مجموعی طور پہ, عمومی طور پہ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کی طرح آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو کس قدر گالیاں دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا. اللہ کے رسول نے نصیحت کیا تھا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا. اللہ کی قسم میرے صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خرچ کر کے صحابہ نے جو ایک مد یک چھٹاک یک پوا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ایک مد یک چھٹاک اور پوے پہ اللہ نے جو ان کو ثواب دیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے وہ ثواب نہیں لے سکتے. اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ من سب صحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر کروڑوں لعنت ہو فرشتوں کی، اس پر کروڑوں لعنت ہو تمام انسانوں جناتوں اور چرند پرند نباتات جمادات سب کی طرف سے اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بڑی محبت کی اور آخری وقت میں نصیحت کی کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، تنقید کے خراب پہ نہیں رکھنا، ان کی عدالت کو مجروح نہیں کرنا. ان کی عدالت کو اگر مجروح کرو گے اللہ کے نگاہ میں مردود ٹھہرو گے، اللہ کی نگاہ میں ملعون ٹھہرو گے، فرشتوں کی نگاہ میں ملعون ٹھہرو گے، تمام لوگوں کی نگاہوں میں ملعون ٹھہرو گے. سب لعنتیں بھیجیں گے ایسے اشخاص سے جو صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو گالیاں دیتے ہیں اور اسی طرح سے ان کی عدالت ان کی صحاحت کو مجروح کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور اس کے اندر جو اعمال کرنے کا آرڈر اور حکم آیا ہے وہ اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، توحید پر ہو اور ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. نماز کا